اپنے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا، بیٹا بیٹی لینا ہو ایک اللہ سے فریاد کرنا، کسی غیر کے پاس مت جانا۔ ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے، سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے، مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، نمستے۔ مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے، مولوی کی ڈگری ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ نیتاؤں کا حال، تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی، ہائے ہائے یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے۔ جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں، اس کی۔ اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، جیل میں ہم جائیں گے آپ نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے، نڈر بنایا ہے، تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر، دو گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کے، دو گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں، جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی، بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے، ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، غیروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اللہ نے لیے کہا نڈر رہو۔ تم ابھی یہاں کی بات کرتے ہو ولی صاحب حالات صحیح نے اس پہ مت بولو، اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے۔ اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہرانا ہے، اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ، پرچم نہیں لہرا پاؤ گے۔ آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیچھا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ، یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید۔ چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، چاروں وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پران بھی اٹھا لو، کلکی پران بھی اٹھا لو، بھوشیہ پران بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پران بھی اٹھا لو، ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پنڈت جی مہاراج سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم۔ تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے، ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے۔ اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس کے اندر گڑبڑی نہ ہوئی ہو، مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔
जो आसमान से जमीन तक बिल्कुल हिफाजत से चली आई। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, यहाँ तक कि रामायण भी बदल गई। वाल्मीकि रामायण देखो और रामचरितमानस देखो, दोनों किताबों में जमीन व आसमान का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वेद भी बदल गए, सारी किताबें बदल गई। और अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसका एक नुक्ता, एक जबर भी नहीं बदला गया है, तो वो किताब है कुरान करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही थी, ऐ मेरे प्यारे नबी, तौरात हमने उतारी है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। इंजील हमने उतारी है, ये भी आसमानी, ये भी आकाशीय पुस्तक है, आसमानी ग्रंथ है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। कुरान हमने उतारा है, ये परलय के दिन तक, कयामत के दिन तक, लास्ट डे तक मैं ही इसको नाजिल करने वाला हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया वालों, हम ही ने इस कुरान को अवतरित किया है आकाश से धरती पर, और हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कहता है हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों, तो मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने न बताई हो। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि चारुम धर्म गोपीथाय पुरोहयसे मरोद्रगना गह्य चतुर्विरात्र में देव कृष्याम ये मरोद्रगना गह्य श्वमा सुगमारूहा देव दत्ते मरोद्रगना गह्य तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजियो जाते मरोद्रगना गह्य। ये मरुद्रगनागही 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 जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद में 31 बार आया है, 31 ट्वाइस, 31 बार आया है। जरा गिनिएगा कितने बार? 31, 31, 30 और 1, 31 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। और आगे वेद व्यास जी ने क्या लिखा है ऋग्वेद में? हाय मेरे मानने वालों, आखिरी किताब, अंतिम पुस्तक जो अंतिम ऋषि लेकर आएगा, उस ऋषि की किताब में भी एक मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। अब देखो 31 बार ऋग्वेद में मरुद्रगनागही आया है। क्या कुरान में भी कोई मंत्र, कोई आयत 31 बार आई है या नहीं आई है? जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते हैं, तो उसमें एक आयत आती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और उसको जब हम टेली करते हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं, तो वो भी 31 बार। ऋग्वेद में भी 31 बार ये मंत्र, और कुरान के अंदर भी 31 बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ऋग्वेद का लिखने वाला क्या कहता है कि जब ऐसा मंत्र जो 31 बार किताब में लिखा हो, तो समझ लेना कि वही आखिरी किताब है। हिंदू भाइयों, भी मान ले आओ इस कुरान के ऊपर, क्योंकि यही अब आखिरी किताब है, यही लास्ट लॉ है, यही अंतिम संविधान है, यही आखिरी कानून है जो अटल बिहारी के लिए भी और बाल ठाकरे के लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये पार्लियामेंट के नेताओं के लिए भी है, ये MBBS डॉक्टरों के लिए भी है, जो मैनिफेस्टो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है। दुनिया का कोई नेता वो तरीका पेश नहीं कर सकता। किसकी बात करते हो? इनको हम नेता माने हैं? ये बेचारे, हाय क्या बताऊं, मुलायम सिंह जी बेचारा बकरीद पे हमारे यहाँ आया है, गाय वो उसका खस्सी बकरा होता है हम लोगों की कुर्बानी, तो बड़े शौक से उसका गोश्त खाता है। तो हमने कहा मंत्री जी अच्छा नहीं लगता कि आप ये खाते हैं? तो कहने लगा चुप रहो यार, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता तो भैंस का भी खा जाते हैं। तो हमने कहा क्यों यार? बोला एक बात है यार, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। मुलायम सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बैठा हूँ मेरे भाई, जो जरा गौर कीजिएगा। मुलायम सिंह जी आते तो हमसे क्या कहता, मौलवी साहब तो फिर 4 कर दीजिए, हमारा कुछ जीत जाऊं। आप बोलेंगे मुसलमान आपके साथ हैं, आपकी बात मानेंगे। हमने कहा हाँ, हम तुम्हारे जैसे नेताओं के साथ जाकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते, वैसे हम आपके साथ हैं। ये कहकर बहाना कर देता हूँ, ज्यादा बेचारा चला जाता है, करे क्या इटावा का वो भी है, इटावा का मैं भी हूं। तो कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन यहां ये देखिए आप कि मैनिफेस्टो क्या है,
पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है, मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, वीपी सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, ये मौलवी होकर और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहां पर बैठता हूं, उसने कहा मैं अभी आता हूं, आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे, खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहां पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूं, मैं लैट्रीन जा रहा हूं। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहां तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया, तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहाँ नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल क़यामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। ओ लोगों, हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए डीपी सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्ला खां आजमी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहां अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे, नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसे हो। भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है तो सारे ईसाइयों को चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नई किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई। क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल,
سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. میں اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا, میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں, میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں, واٹ ڈو یو وانٹ. کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں, ذرا دیکھنا ہے. لے آئی, لا کے رکھ دیا میرے سامنے. میں پنا پلٹنے لگا, دیکھنے لگا. میں انجیل دیکھ رہا تھا. کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو, جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو, خون کا بدلہ خون. تو ہم نے کہا کیا ہوا, کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے, بدلہ تو ہے ہی. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا. ہم نے کہا کیا تھا. کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو, جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو. ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو. اس نے کہا نہیں نہیں, مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو. کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو, بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو. تمہارے دو بھائی ہیں, ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو. تمہارے دو مکان ہیں, ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو. یہی نا مطلب ہوا. کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے. ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات, بدلہ لینے میں زندگی ہے, زندگی ہے. وہ اپنے باس کے پاس گئی, بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے, یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا. میں وہاں سے چلا آیا. تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی, وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے, تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے, شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں, کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری رکھنے کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا, بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے. نہیں بھائی بتاؤ نا, والمیکی رامائن میں ہے, رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے, ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے, عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو, ہندی سے اس میں 4 لفظ آتے ہیں, عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا, یہ عدالت ہے, عدالت نہیں ہے, عین سے نہیں ہے, یہ الف سے ہے, آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو, اس کی فل فارم کیا ہوئی, آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا, اس عدالت میں آؤ, دعویٰ کرو, لڑو, تباہ ہو جاؤ. فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب امیر لوگوں کی کوٹھیاں بک جاتی ہیں, غریب کی ارتھی اٹھ جاتی ہے, جنازہ نکل جاتا ہے, تب یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کی عدالت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ عدالت یہاں کیا ہے, کسی بھی دھرم کا کوئی ماننے والا ہو, لڑکا لڑکی راضی, کورٹ میرج ہو گئی, اب کیسے رہا جائے, عدالت آپ کو لکھ کے نہیں دے گی. عیسائی لڑکی ہندو لڑکا دونوں میں پیار ہو گیا, باپ کو گولی مارو, ماں کو گولی مارو, بھاگ جاؤ, عدالت میں چلے جاؤ, کورٹ میرج ہو گئی. جس باپ نے 18 سال تک اس لڑکی کو پالا ہو, جوان کیا ہو, ہماری موجودہ دور کی عدالت کہتی ہے ماں کے ارمانوں پر
छुरियां चलाते हुए, बाप के कुर्बानियों को ठुकराते हुए, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो मेरे पास चली आओ। दुनिया की अदालत कहती है, हमारी कचहरी कहती है, हम तुम्हारा निकाह कराने के लिए तैयार हैं। गौर करो, अब कोर्ट मैरिज तो हो गई, अब चाहे लड़ो मरो कटो कुछ भी हो, अब अदालत नहीं जानती। आओ सबसे बड़ी अदालत में आते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अगर किसी की बीवी बड़ी है तो वो कैसे अपनी बड़ी बीवी के साथ रहे, और किसी की बीवी छोटी है तो वो कैसे छोटी बीवी के साथ रहे। अल्लाह के नबी से पूछोगे, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। ओ लोगों, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है तो वैसे तुम अपनी बड़ी बीवी के साथ रहो जैसे मैं हजरत खदीजा के साथ रहता हूं। देखो मेरी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, तुम वैसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत खदीजा के साथ रहता हूं। और बेफर्ज अगर तुम्हारी बीवी तुमसे छोटी है तो ऐसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत आयशा के साथ रहता हूं कि मेरी उम्र 54 साल और मेरी बीवी आयशा की उम्र 9 साल। यानी तुम्हारी बीवी छोटी है, कैसे रहा जाए ये भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत से सीखो, इस मदरसे से सीखो। तुम्हारी बीवी बड़ी है तो वो भी कैसे रहा जाए ये भी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और फिर अंदाजा लगाओ कि इस्लाम तुम्हें क्या देता है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। इस्लाम तुम्हारे ऊपर सूद को हराम करार देता है। इस्लाम ये कहता है कि तुम शादियां करो, और शादियों का मकसद क्या है? शादी का मतलब है कि तुम औलाद यानी जनसंख्या तादाद बढ़नी चाहिए। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तुम नेक ऐसी औरतों से शादियां करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हों, क्योंकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की अक्सरियत को देखकर फख्र करूंगा। कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की तादाद को देखकर फख्र करूंगा। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले पेपरों में निकला और हमारी यूपी में असेंबली के अंदर राम प्रकाश गुप्ता, जिसने मस्जिद और मदरसों पर पाबंदी की बात की यूपी के अंदर कि मस्जिद और मदरसा डीएम की इजाजत से बनेगा, मस्जिदें नहीं बना सकते हो। अभी असेंबली में मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, मैं गया विधानसभा में, मैंने कहा कि ये बिल उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक कि सारे मुसलमान इस पर दस्तखत न कर दें, सारे मुसलमानों की जबान से ये मुस्तहकम फैसला ना हो जाए। बहुत देर बहस हुई, बहस में एक मसला छिड़ गया। सारे जो मेंबर थे, जो असेंबली के अंदर मेंबर थे लखनऊ के अंदर, वहीं पर एक बात चल गई कि मुसलमानों में ये 2-2, 3-3 जो शादियां की जाती हैं ये भी गलत है। सबके लिए एक कानून बनना चाहिए और सबको एक पत्नी रखने की इजाजत होनी चाहिए। हमने गलो अभी मस्जिद वाला मसला उठाया राम प्रकाश गुप्ता ने, और अब ये शादी वाला मसला उठा रहा है। कह रहा है 2 शादी जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जो 3 शादी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने कहा चलो तुम्हारे समान कानून को मैं मानता हूं, तुम कहते हो सबको एक एक पत्नी रखना चाहिए, लेकिन ये बताओ जिसके पास 2 बीवियां हो उसको सजा देने की बात कहते हो, जिसके पास 3 पत्नियां हो उसको सजा देने की बात करते हो, और जिसके पास एक भी बीवी ना हो उसके लिए भी तो कोई सजा बनाओ। कहने लगा क्या मतलब? हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बेचारे 72 साल के हो गए, कुंवारे हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। अब ये बताइए कि जिसकी एक भी बीवी ना हो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? राम प्रकाश गुप्ता खड़े हो गए, यूपी का चीफ मिनिस्टर है मेरे भाइयों। कहने लगा मौलाना आप तो ऐसी ऐसी बात एक ना एक छोड़ देते हैं कि हम लोग तो मजबूर हो जाते हैं। भाई जो 2 बीवी रखे उसको आप सजा की बात कर रहे हो, मुसलमान 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखेगा तो जितनी ज्यादा बीवी होंगी उतनी ज्यादा बच्चे होंगे, और जाहिर बात है जब बच्चे ज्यादा होंगे तो कोई फौजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। यानी हमारे बीवियों की तादाद ज्यादा हो तो ज्यादा बच्चे हो, तो ज्यादा बच्चे हो तो वो हिंदुस्तान की पुलिस बने, कमिश्नर बने, फौजी बने। यानी हम लोग ज्यादा बच्चे अगर करें तो वो हिंदुस्तान के काम में आए।
हमारे अटल बिहारी जी ने अगर शादी की होती शायद उनके नुत्फे से कोई बच्चा पैदा होता और वो हिंदुस्तान का फौजी बनता, कारगिल की लड़ाई में काम आता, पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ता। हमने कहा अटल बिहारी जी ने शादी नहीं की, कितना बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया बेचारों ने, कम से कम उनको भी तो कोई सजा मिलनी चाहिए। एक कानून की बात करते हो, मुसलमानों के लिए सारे कानून चलाते हो बेचारे, सब कानून मुसलमानों के लिए। ये पार्लियामेंट का कानून, हमने कहा इस कानून की बात करते हो, हमने कहा ये बताओ, ये दरख्तों से ये आम का पेड़ है, इसमें 16 किलो आम लगता है, 20 किलो आम लगता है। हमारे हिंदुस्तान में आम की कमी है, पार्लियामेंट के नेता मिलकर कानून क्यों नहीं बना देते हैं, आम का पेड़ तो 20 किलो नहीं 50 किलो आम देगा ताकि विदेश से हमें आम ना लेना पड़े। क्यों नहीं कानून बनाते हो? हमारी भैंस 8 किलो दूध देती है, क्यों नहीं कानून बनाते हो? विदेश से दूध आता है, दूध की कमी चल रही है, भैंस तू 16 किलो दूध देना, 20 किलो दूध देना। जाहिर बात है, पता ये चला कि हमारे पार्लियामेंट के नेता भैंसों के लिए, दरख्तों के लिए, पेड़ों के लिए, खेतों के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, सूरज और चांद के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, पानी और बारिश जो आती है उसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं कि इतनी बारिश होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर किसका कानून चल रहा है? कोई तो होगा मेरे भाइयों। जो दरख्तों के लिए कानून बनाए हुए, जो सूरज के लिए कानून बनाए हुए, जो भैंसों के लिए कानून बनाए हुए हैं, जो खेतों के लिए कानून बनाए हुए, वो कौन सी जात है? पार्लियामेंट के नेता जवाब देते हैं वो जात अल्लाह की है, वो जात ईश्वर की है, उसी का कानून सब पर चलता है। तो जो सारी मखलूक पर कानून चलाता हो वही जात इस लायक भी है कि वो इंसानों पर भी अपना कानून चलाए। जो सारी मखलूक के लिए कानून बनाता हो और इंसान के लिए कानून न बनाया हो उसने, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने इंसानों के लिए भी कानून बनाया है और इंसानों के लिए वो कानून कौन है? वो कानून है कुरान करीम। और मेरे भाइयों, इस कुरान को हमें और आपको नाफिज करना होगा। इस कुरान की पवित्र शिक्षा हमें अटल बिहारी जी को भी देना पड़ेगी और बाल ठाकुरे जी को भी देना पड़ेगी, बड़े प्यार से। और हमारा क्या कहना, हमारा नसीबा बहुत अच्छा है। हमारी तकरीरों में शहरों में स्पेशल सीआईडी भी भेजी जाती है। मौलाना जर्जीज की तकरीर हो रही, जाओ, सीआईडी वाले बेचारे वो छोटा वाला टेप लेके आते हैं जिसमें बिल्कुल छोटी सी कबूतर के अंडे के बराबर कैसेट होती है। इतनी सी कैसेट में टेप करके अटल बिहारी जी को सुनाते हैं, बाल ठाकुरे जी को सुनाते हैं। बाल ठाकुरे ने एक मरतबा मुझे बुलाया, आपने तो सुना ही होगा। क्या बताऊं, शुरू में तो मुझे डर लगा, या अल्लाह, कहीं बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था बांद्रा के चौराहे पर। लोग समझता है कि मुसलमान, कौन बोलेगा हमारे खिलाफ? बोला मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, हरी झंडियां दिखाई जाती हैं, मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, दादर स्टेशन को लाल रंग से रंगूंगा, मैं हरे रंग का अर्थी निकालूंगा, जनाजा निकालूंगा, हरे रंग को हिंदुस्तान से मेटूंगा क्योंकि वो इस्लामी रंग है। हमने कहा बांद्रा ही में तकरीर में कौमी यकजहती के जलसे में, हमने कहा सीआईडी वालों, ठाकुरे जी से कह देना हरे रंग से दुश्मनी ज्यादा मत करो। हमने कहा हरे रंग से इतनी नफरत है तो लौकी खाना छोड़ दें, पालक खाना छोड़ दें, और लाल रंग से इतना प्यार है तो कह दो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दें। इतना कहना था, इतना। और वो कोई मुसलमान, और वो भी 22 साल का एक लड़का, जो 2 साल पहले मेरी उम्र 22 साल थी, अब 24 साल हो गई। फौरन हथकड़ी डाली, चलिए आपको जेल में ले गया। मैंने कभी जेल देखी नहीं थी, पहली बार जेल देखी। बड़ी ठंडी जेल थी, एयर कंडीशन। कसम खुदा की पहली मर्तबा मैंने एसी भी देखा था, इससे पहले मैं एयर कंडीशन ही नहीं देखा था। बाल ठाकुरे की कृपा रही कि उन्होंने एसी का मजा भी हमें चखा दिया। जब एयर कंडीशन जेल में गया तो घुसते ही मैंने कहा काश 2 महीना इसमें रहने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वहां का एसओ आया और आते ही बोला, जेल तो जेल होती है, चाहे ऐसी जेल हो, ये क्या बात 2 महीना? हमने कहा मैं पहली बार ऐसी जेल देख रहा हूं। बोला ये 3 लोगों के लिए बनाई गई है, नेता, मौलवी, पंडित। हमने कहा इस वक्त तो मैं अकेला ही हूं। बोला क्या खाओगे? हमने कहा भूख तो बहुत तेज लग रही है, जो कैदियों को मिलता है वो लाइए। बोला नहीं, ये एयर कंडीशन स्पेशल जेल है, यहाँ कैदियों से पूछा जाता है, उनकी मर्जी के मुताबिक यहाँ खाना मिलता है। हमने कहा तब गाय का गोश्त लाओ। वो पुलिस वाला बोला राम राम राम, क्या मौलाना ऐसी चीज मांग रहे हो, तो हम पे मुकदमा चल जाएगा। बेचारा वही बंगाली वाला खाना लेके आया, बिहारी वाला दाल चावल। हमने वापस कर दिया क्योंकि खाना तो मैं खा ही चुका था पहले। सुबह होके छोड़ दिया। कहा बाल ठाकुरे जी बुला रहे हैं आपको। ठाकुर
آپ نے ایسا خطبہ دیا صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, زاروں کے تار رونے لگے. آقا تم مجھ سے مشورہ کر رہا ہے, کونین کا تاجدار تم مجھ سے مشورہ کر رہے ہو, زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے سردار تم مجھ سے مشورہ کر رہے ہو, میں کون ہوتا ہوں مشورہ دینے والا؟ ہار بھی لوٹا دیجئے, آقا براس کو بھی آزاد کر دیجئے, چھوڑ دیجئے. صحابہ نے مشورہ دیا, چھوڑ دیا گیا. یہ تھے میرے نبی, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے, اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں, کس بلبوتے پر تم نے آج غیروں کو اپنا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے؟ کس بلبوتے پر آج تم نے لوگوں کو اندھی تقلید کے جامہ پہنا کر تم نے ان کے مقلد بن گئے ہو؟ میرے حبیب تو خود الٹا مشورہ کیا کرتے تھے, اور آج تم ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مانتے ہو. جس کے پاس اتنا بھی علم نہ تھا, میں ان کے علم کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں, ابو یہ بتائیے, حنیفہ مسئلہ پوچھتی ہے, بتائیے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک عورت کو 4 شادی کرنے کا حکم کیوں نہیں؟ ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تسلیمہ نسرین جیسی ہوں گی تو 50-50 کا مطالبہ کریں گے. یہ عجیب اتفاق ہے. ہندو مذہب میں ایک دیوتا گزرے, ان کا نام ہے یدھشٹھر, اور ایک دیوی گزری ہے, ان کا نام ہے دروپدی. تو یدھشٹھر جوا کھیلتے تھے, ان کی کتابوں میں لکھا, اور ہندو بھی اس کو مانتا ہے. یدھشٹھر بہت پکا جواری تھا, لیکن آج دیوتا کا درجہ ہے اس کا. 33 کروڑ دیوتاؤں میں اس کا بھی نام ہے یدھشٹھر, تو اس کی بھی پوجا کرنا ضروری ہے. وہ جواری تھا. تو ایک موقع پر, اچھا, دروپدی کے 5 شوہر تھے جو پانڈو کے نام سے مشہور ہیں. دروپدی جو عورت تھی, جو دیوی, اس کے 5 شوہر تھے. آج ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان 4 عورتیں کیوں رکھتا ہے, اپنے یہاں ٹٹول کے نہیں دیکھتے. ایک عورت دروپدی کے 5 پتی تھے, ان کی کتابوں میں لکھا. تو ایک آدمی جوا کھیل کے جب آیا تو اس کی بیوی نے اس کو ڈانٹا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, تم جوا کھیلتے ہو, اتنی عمر ہو گئی, شادیوں کی, بچوں کے بالے بن گئے ہو, اب بھی تم جوا کھیلتے ہو. کہا میری بیوی تو کیوں مجھے جوا کھیلنے سے روکتی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا یدھشٹھر بھی جوا کھیلتے تھے؟ کہا ٹھیک ہے, میں کون ہوتی ہوں روکنے والی, لیکن سن لو, تم بھی نہیں روک سکتے ہو. دروپدی کے بھی 5 پتی تھے. کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے؟ اس نے, شوہر نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی, جا آج کے بعد مت روکنا, تجھے نہیں معلوم یدھشٹھر بھی جوا کھیلتے تھے. بولی میں کون ہوتی ہوں روکنے والی, ٹھیک ہے نہیں روکوں گی, لیکن تم بھی مت روکنا. سن لو, دروپدی کے بھی 5 پتی تھے, مطلب یہ کہ میں بھی جتنے چاہوں رکھ سکتی ہوں, تم بھی نہیں روک سکتے ہو. جیسا شوہر ویسا بیوی, جواب دے دیا اس نے. یہ عجیب حالت تھی. آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ پوچھا تھا, ان کا نام نعمان ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو حنیفہ نہیں, ان کا نام نعمان ہے, اتنا یاد رکھنا. آج نعمانی اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا, سب لڑکی کی طرف. جبکہ یہ عجیب حالت ہے کہ اگر باپ انصاری ہو, بیٹی اور ماں خان ہو, تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت باپ کی طرف ہونی چاہیے, ماں کی طرف نہیں ہوتی ہے. انصاری تو انصاری باپ کی طرف ہوگی, بیٹا بھی انصاری کہلائے گا. لیکن پتہ نہیں یہ حنفیت کا کیا اصول ہے, یہ حنفی ابو حنیفہ کی طرف, بیٹی کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے, مرد کی طرف اپنے آپ کی نسبت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنی نسبت اس کو مرد کی طرف کرنا چاہیے, نعمانی کہلانا چاہیے, کیونکہ ان کا نام نعمان تھا. لیکن اس کو مرد سے, نعمان سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی ان کی بیٹی سے محبت تھی. اس کو اپنے آپ کو حنفی ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتا ہے. میرے بھائیوں, غلط ہو پھانسی دو مجھ پر, غلط ہو تختہ زار پلٹ کا مجھے, غلط ہو تو صحیح ہو تو مان, صحیح ہو تو تسلیم کرو. ابو حنیفہ, تو بیٹی نے, باپ نے کہا بیٹی مسئلہ تو بڑا عجیب ہے, لیکن میں تو نہیں بتا پاؤں گا, تو بتاؤ کیا. کہا ابو جان, اگر اس مسئلے کو میں نے بتا دیا تو تم کیا دو گی؟ کہا کہ جو تو مانگے گی. کہا کچھ اور نہیں چاہیے, بس اپنے نام کے ساتھ میرا بھی نام جوڑ دینا. کہا ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو ابو حنیفہ کہلاؤں گا, یعنی حنیفہ کا باپ تھا کہ تیرا بھی نام آ جائے. کہا ابو جان غور کیجئے کہ یہ کٹورا ہو, اس میں ہم 4 عورتوں کا دودھ اگر ملا دیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں عورت کا دودھ ہے؟ کہا بیٹی بات صحیح ہے. کہا کہ اسی طریقے سے جب ایک عورت سے 4 مرد شادی کریں تو عورت کے رحم میں 4 مردوں کی جب منی داخل ہوگی تو بچہ 4, عورت ایک اور باپ 4, تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون باپ ہے؟ اس لڑکے کا باپ کون ہے, فیصلہ کیسے ہوگا؟
تو اس دن سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو نعمان نے ابو حنیفہ کہنا شروع کر دیا. ابو حنیفہ. میرے بھائیوں تم نے پوری زندگی میں ان کو ماڈل کیسے بنا لیا؟ اپنی بیٹی کا جو جواب نہ دے پائے ایک مسئلے کا، وہ پوری شریعت کے مسائل کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ غور کیجئے میرے دوستو، جو اپنی بیٹی کے ایک سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ میں ان کے علم کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہوں، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن معاف کیجیے غلطی سے مبرہ کوئی نہیں ہے. اتنا سن لو کہ شریعت کا یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا علم میرے پاس ہے. شریعت کا کوئی بھی آدمی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا علم میرے پاس ہے. اور جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی زندگی ماڈل اور نمونہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بیچارہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ وہ مویما میں ان کو معلوم ہے جابر بھائی کو، ہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ وہاں تو مناظرے تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن ہوا نہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. تو وہ آ کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قرآن میں ایک جگہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان کو اور مومن کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام کے ساتھ. تو مولانا آپ کس کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ آپ کا تو کوئی امام ہی نہیں ہے. ہم نے کہا بڑی اچھی بات آپ نے کہی، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہنا کیا چاہتے؟ کہا حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، شافعی امام شافعی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، مالکی امام مالک کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. تم تو اہل حدیث و غیر مقلد، تم تو کسی امام کو نہیں مانتے ہو، تم کس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے. بولے جی. ہم نے کہا جب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ہر مسلمان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس وقت تمہاری اماموں کا کچھ پتہ تھا؟ بولے نہیں، اس وقت تو نہیں تھے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے امام کیا مسلمان تھے یا نہیں؟ کہا یہ کون سی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ ہم نے کہا پھر تمہارے امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہر مسلمان اپنے امام کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو کیا تمہارا امام مسلمان نہیں تھا؟ نہیں مسلمان تو تھے. تو ہم نے کہا یہ آیت تو ان کے لیے بھی ہے نا، تو تمہارا امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ کہا وہ تو امام الائمہ کے ساتھ، جو سارے اماموں کا امام ہے، سب کا امام ہے، امام الانبیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہم نے کہا پھر اہل حدیثوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا ہی وہی امام لگا ہوگا. ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا بھی امام لگا ہوگا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے، تم اپنے امام کے پیچھے جاؤ گے. ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے. کہ لگا یار تھوڑی سی چوک ہو جاتی، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. مسلمان بھائیوں میری اس بات کو بڑے پیار سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کتنا یاد رکھنا کہ قرآن کی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. قرآن میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. میں میرے پیارے حبیب آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور اے میرے پیارے حبیب آج میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اے نبی آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. تو اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو رہا نا، کمپلیٹ انکمپلیٹ نہیں تھا. الیوم اکملت لکم دینکم. اے حبیب آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا. تو اسلام تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی مکمل ہو چکا تھا. اور جو اللہ کے نبی کے بعد دین میں دین سمجھ کر کوئی نئی چیز کی ایجاد کرے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ جب یہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا کہ تو کچھ مقلدوں نے اماموں کو دین سمجھ کر دین میں داخل کر دیا کہ جب تک تم ان اماموں کی پیروی نہ کرو گے، تقلید نہ کرو گے، تم مسلمان نہیں کہلائے جاؤ گے. اتنا بات سن لو، یہ دین میں زیادتی کر ڈالی، دین میں تبدیلی کر ڈالی. اللہ کی قسم تقلید کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا تھا. اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ مثلاً ایک گلاس ہے، اس میں پانی بھر لو، آپ پورا پانی بھر جائے اس کو کہتے ہیں مکمل. اگر ایک بوند بھی اس میں جانے کی گنجائش ہو تو وہ مکمل نہیں ہے. مکمل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک بوند بھی جانے کی گنجائش نہ ہو.
آئے نبی آج ہم نے دین اسلام کو اتنا مکمل کر دیا کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی. اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا. تو جو لوگ اس اسلام کو مکمل سمجھتے تھے وہ کتاب و سنت ہی پر عمل کر رہے ہیں, اور جو لوگوں نے دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھا, ناقص سمجھا, انہوں نے اماموں کو اپنا امام مان کر دین میں مکمل پر دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا. وہ سمجھے کہ اماموں کے آنے کے بعد دین مکمل ہوا, اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دین, اللہ کے نبی کے اوپر ہی مکمل ہو چکا تھا. بڑے افسوس کی بات ہے, ایک بات ذرا کان کھول کر سن لیجیے, اور جاؤ اپنے اس بھیونڈی کے سارے مفتیوں کو بلا لو, چیلنج. اور اگر سارے بھیونڈی کے مفتی مل کر اس چیلنج کو قبول نہ کر پائیں تو سارے بمبئی کے مفتیوں کو چیلنج, اور وہ بھی نہ دے پائیں جواب تو سارے مہاراشٹر کے مفتیوں کو بلا لو, ان کو چیلنج. اور اگر یہ بھی مل کر جواب نہ دے پائیں تو جاؤ دیوبند سے کوفہ تک سارے مولویوں کو چیلنج, پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج, جواب لے کر آؤ. اللہ کے نبی کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ صرف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. جنت میں جانے کی 4 ڈگریاں دنیا میں دے دی. صرف کوئی ہمیں اتنا بتا دے کہ اگر کوئی آدمی صرف اتنا عمل کر لے جتنا حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے, نہ اس سے کم کرے نہ اس سے زیادہ کرے, صرف اتنا عمل کر لے جتنا اللہ کے یہ نبی کے پیارے دوست ابوبکر نے عمل کیا, صرف اتنا عمل کر لے, نہ اس سے کم کرے نہ زیادہ, تو وہ آدمی جنتی ہوگا یا نہیں؟ جنتی ہوگا نا. یہ وہ جواب ہے, کہتے ہو ہوگا تب بھی پھنس گئے ہو, کہتے ہو نہیں ہوگا تب بھی پھنسے. کہو گے کیا؟ چلو اگر ابوبکر جنتی نہیں ہے تو پھر ہمیں دنیا کا کوئی آدمی یہ بتائے پھر ہے کون جنتی. اور اگر ابوبکر جنتی ہے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ابوبکر نے کس کی تقلید کی تھی. ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا حضرت ابوبکر نے کیا تھا. مسئلہ تم پہ ٹھہرا, فیصلہ تم کرو. ہمیں اتنا بتاؤ, اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا ابوبکر نے کیا, نہ اس سے کم نہ زیادہ. چلیے اگر انہوں نے کسی کی تقلید کی تھی تو تو بھی اسی کی تقلید کر جس کی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقلید کی تھی. اگر انہوں نے تقلید صرف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تقلید کی تھی تو ہم اور آپ بھی اسی کی تقلید کریں گے جس کی تقلید حضرت ابوبکر نے کی تھی, تبھی نہ جنتی ہو گئے. بند. دوستوں اور بزرگوں, یہ کر رہا تھا کہ ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیے کہ جواب کیا ملا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی عمل کرو جتنا انہوں نے کیا, پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس کی تقلید کی. جواب کچھ نہیں ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کیا سارے مسلمانوں پر فرض ہے؟ میں نے مان لیا کہ تقلید سارے مسلمانوں پر فرض ہے, تو مسلمانوں میں تو خود امام بھی داخل ہے نا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, جب سارے امام داخل ہیں اور تقلید ہر مسلمان پر اگر فرض ہے تو کوئی یہ بتائے کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کیا ان پر تقلید فرض نہیں تھی؟ اچھا, اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی تقلید کرتے تھے تو تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی جس کی تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے یا امام شافعی کرتے تھے؟ ایک اہم سوال ہے. کیا وہ لوگ برحق نہیں تھے؟ اور جب وہ برحق تھے تو تم نے اس کی تقلید کیوں چھوڑی جس کی تقلید تمہارے امام بھی کرتے تھے؟ اور اگر یہ کہو کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے تو اس سے پہلے لوگ پھر کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک صاحب بڑے دھڑلے سے آ کر میرے پاس آ کے کہنے لگے, مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اہل حدیث آیا کہاں سے فرقہ؟ میں غصے میں, مجھے بہت تیز غصہ چڑھا. مولوی صاحب یہ اہل حدیث فرقہ آیا کہاں سے؟ ہم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا چاری امام چاروں برحق, حنفی شافعی مالکی حنبلی, چاری امام میں چاروں برحق ہیں. یہ نیا فرقہ اہل حدیث جو ہے انگریزوں کی ایجنٹ, یہ جو ہے یہ کہاں سے آیا نیا فرقہ؟ ہم نے کہا باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے, ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ آ کر کہنے لگا کہ مطلب یہ اہل حدیث فرقہ جو آیا کہاں سے؟
ہم نے کہا باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ ہم نے کہا تم نکلے تو ہم ہی میں سے ہو۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک نہیں تھے تب تک حنفی بھی نہیں تھے، اور حنفی تو اسی وقت آئے جب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور امام شافعی جب تک نہیں تھے شافعی بھی نہیں تھے، اور شافعی جب آئے تب شافعی لوگ پیدا ہوئے، شافعی بنا پھر مسلک بنا، اور امام مالک جب تک نہیں آئے تھے مالکی بھی نہیں تھے، اور جب امام مالک آ گئے تو مالکی فرقہ نکلا۔ ہم نے کہا میں اہل حدیث ہے، اور حدیث والے تو اللہ کے نبی کے بعد ہی سے چلے آ رہے، تو ہم ہی سے تو نکلے ہو، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابو آپ کب پیدا ہوئے؟ ساری ہندوستان کا جب بٹوارا ہوا ہندوستان اور پاکستان کا، تو اس وقت ہندوستان میں صرف دو ہی پارٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا مسلم لیگ اور ایک کا نام تھا کانگریس۔ کانگریس ہندوستان میں رہ گئی، مسلم لیگ پاکستان چلی گئی، اب وہ بھی بے نظیر بھٹو اس کی قیادت کر رہی ہے، طوائف کے ہاتھ میں اس کی قیادت آ گئی، عجیب مسئلہ ہے۔ اور یہاں کانگریس تھی، اور جتنی بھی تم پارٹیاں دیکھ رہے ہو یہ سب کانگریس ہی کی ایجاد ہے۔ سماجوادی پارٹی تو کانگریس سے نکلی، جنتا دل تو کانگریس سے نکلی، بہوجن سماج پارٹی تو کانگریس سے نکلی، کمیونسٹ پارٹی تو کانگریس سے نکلی، جتنی پارٹیاں ہیں یہ سب کانگریس سے نکلی۔ اب کانگریس کا اگر نام ہی مٹ جائے تو ساری پارٹیاں مل کر پوچھیں یہ کانگریس کہاں سے آئی، وہی حساب ہے، ساری پارٹیاں مل کر پوچھ رہی ہیں کانگریس کہاں سے آئی، یہ بیچارے ہم ہی میں سے نکلے اور ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں یہ اہل حدیث کہاں سے آئے، یہ نیا فرقہ کہاں سے آیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، آج ہماری تعداد تم کم دیکھتے ہو اس لیے کہتے ہو ارے علماء اہل حدیث 1,00,000 علماء نے صادق پور میں قربانی دے کر شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ تمہیں معلوم ہے جس کے علماء نے اتنی قربانی دی ہو کہ 1,00,000 کی تعداد میں کٹ گئے ہوں، درجہ شہادت حاصل کر لیا ہو، اس کی عوام کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہو تم، اس لیے آج ہماری تعداد تمہیں کم دکھائی دیتی ہے۔ جتنی بھی تاریخ تم دیکھ رہے ہو ساری قربانیاں تو اہل حدیثوں نے دی ہیں۔ یہ احمد رضا کا نام لیا جاتا نا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، یہ اہل حدیثوں کے اوپر سیاہی چھڑک دیا کرتا تھا اور انگریزوں سے کہتا تھا کہ تمہارے دشمن یہ پکے وہابی ہیں، پکے وہابی، اور جاؤ مسجدوں میں جن کے تم پیچھے سیاہی کے نشان دیکھو وہ تمہارے پکے دشمن۔ انگریز ان اہل حدیثوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو مار ڈالا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہمارے وہابیوں کو قتل کرانے والے، آج لوگ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہوگی کہ کہنے لگے اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جاتا ہے، اور یہاں عربی جاننے والے ہمارے استاد محترم بیٹھے، پوچھیے اعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، علون کے معنی بلند، اعلیٰ سب سے زیادہ بلند، اور اعلیٰ حضرت یعنی حضرت سے بھی بلند، نبی اکرم سے بھی بلند۔ اعلیٰ کے معنی سب سے اونچا، حضرت ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت یعنی حضرت محمد الرسول اللہ سے بھی بلند۔ تمہاری گستاخی کا کیا کہنا، تم سینہ ٹھونکتے ٹھونکتے مر بھی جاؤ گے، خدا کی قسم تمہارے ایک بھی آنسو کے قطرے زمین پر گریں گے تو بخشش تمہاری نہیں ہوگی، چاہے تم مگرمچھ کے آنسو بہا ڈالو۔ تم اعلیٰ حضرت کہہ کر اپنے آپ کو نبی اکرم سے بڑا بنتے ہو۔ صاحب آئے، ولی صاحب میں دیوبندی ہوں، ایک آیا ولی صاحب میں بریلوی ہوں، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں اہل حدیث ہوں۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا سنو، بریلی شریف میں اگر ایک ہندو پیدا ہو جائے تو وہ کون ہوا؟ بولے کون؟ ہندو ہوا۔ ہم نے کہا بے پاگل، میں اٹاوا میں پیدا ہوا ہوں تو میں اٹاوی ہوں، اٹاوا میں ملائم سنگھ بھی پیدا ہوا تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے تو؟ ہم نے کہا اٹاوے میں اگر ایک طوائف پیدا ہو جائے تو وہ بھی اٹاوی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا بمبئی میں جو پیدا ہو جائے وہ بمبئیا کہلاتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں جو پیدا ہو پاکستانی۔ ہم نے کہا اگر بریلی میں کہ ہندو پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی ہوا کہ نہیں؟ کہاں ہوا؟ ہم نے کہا اگر بریلی میں گرنڈی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا کہ یہودی پیدا ہو جائے تو وہ بھی بریلوی۔ ہم نے کہا اور دیوبند تو سہارنپور کا ایک قصبہ ہے دیوبند۔ ہم نے کہا اچھا بتائیے کہ دیوبند میں اگر میں آمین بولتا ہوں، رفع الدین کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اگر میں جرجیس اہل حدیث اگر دیوبند میں پیدا ہوتا تو کون ہوتا؟ کہا آپ بھی دیوبندی ہوتے۔ ہم نے کہا آمین تو نہیں بولتا ہوں پھر بھی دیوبندی؟ کہاں وہ دیوبند میں پیدا ہو جاتے اس لیے۔ ہم نے کہا جتنے ہندو دیوبند میں پیدا ہوئے وہ کون ہیں؟ کہا وہ بھی دیوبندی۔ میرے دیوبندی بھائیو برا مت ماننا، تم خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو کہ دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی ہے کہ نہیں۔
دیوبند میں جتنی طوائفیں پیدا ہوئی ہیں وہ دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے ہندو پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے یہودی پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیوبند میں جتنے مشرک پیدا ہوئے وہ بھی دیوبندی. بریلی میں جتنے بھی کافر پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے ہندو پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے یہودی پیدا ہوں وہ بریلوی. بریلی میں جتنے رنڈیاں پیدا ہوں وہ بریلوی. تم تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ کسی ہندو کو بریلوی کہنے سے روک سکو. تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ کسی رنڈی کو تم بریلوی کہنے سے روک سکو. تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم کسی یہودی کو دیوبندی اور رنڈی کو دیوبندی کہنے سے روک سکو. ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو حدیث کس نے کہی ہے. بولے یار حدیث تو مکے والے نے کہی، مدینے والے نے کہی، ہم کون ہیں؟ کہا تم مکے والے ہو، مدینے والے ہو. ہم نے کہا فیصلہ تم کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے. اللہ کا شکر ہے ہماری نسبت ہندوستان کے کسی ناپاک شہر کی طرف نہیں ہے. جاؤ ہماری نسبت بھی ہے تو وہاں سے ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، میں نے شہر کو امن والا بنایا ہے. مکہ کی قسم کھائی ہے. تمہارے شہروں کے نام تو نہ قرآن میں اور نہ سیاست کی کسی حدیث میں بلکہ تمہاری فقہ میں بھی موجود نہیں ہے. تمہارے ہندوستان کی اس بستیوں کے نام تو تمہاری کتابوں میں بھی موجود نہیں. اور ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا. ہم نے کہا تم بریلی کی بات کرتے ہو. ایک بریلی نہیں، بریلی کا چوچا دائیوں بدائیوں جتنے بھی تمہارے شہر ہیں ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کر رکھ دے اور میرے مکہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ لا کے رکھ دے تو قسم خدا کی مکہ کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا. چوچا آسمان پلٹ کے نظر آئیں گے اور مدینہ کا پلڑا بھاری ہوگا. بولا بات تو صحیح ہے لیکن ان کے بغیر سہارا بھی تو نہیں. بولے ہم نے کہا تم دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہو. تم نے اجمیر والے کو پکارا، ہم نے مدینے والے سے کے بارے میں عمل کیا. تم نے جب بھی بات کی تو کچھوچا کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مدینے کی بات کی. تم ہماری قسمت کو دیکھتے ہو. تم نے جب بھی بات کی تو بریلی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو مکہ کی یا مدینے کی بات کی. تم نے جب بھی بات کی تو عبد القادر جیلانی کی بات کی اور ہم نے جب بھی بات کی تو محمد رسول اللہ کی بات کی. تم نے جب بھی بات کی تو کوفہ کے امام کی بات کی، ہم نے جب بھی بات کی تو مدینہ کے امام کی بات کی. قصور کیا ہے میرا؟ غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی غلطی تو کچھ نہیں ہے لیکن منع جو کرتے ہو کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے اس لیے میں تم سے وہابی کہتا ہوں. ہم نے کہا وہابی کہو. اللہ کا شکر ہم وہابی ہیں، رکابی نہیں. رکابیاں تو تمہارے یہاں ملتی ہیں پلیٹیں، تم جانو تمہارے کام جانے. ہم نے نہ رکابی دیکھی نہ رکابی والے. اللہ کا شکر ہم وہابی ہیں. وہابی اللہ والے ہیں، یہ تمہارا دیا ہوا لقب ہے. وہابی نسبت بھی ہے تو اللہ کی طرف. ہماری قسمت کتنی اچھی. محمد کی طرف نسبت کرو تو محمدی کہو تب بھی ہم خوش ہیں. وہابی کہو تو نسبت اللہ کی طرف تب بھی ہم خوش ہیں. اہل حدیث کہو تب بھی ہم خوش ہیں کیونکہ نسبت تو اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے. ہائے ہائے تمہاری نسبت یا تو کوفہ کی طرف ہے یا دیوبند کی طرف یا بریلی کی طرف. تمہاری نسبت ہندوستان کے شہروں کی طرف ہے. بولے مولوی صاحب بات صحیح ہے لیکن کیا کروں، ہمارے مولوی نہیں بتاتے ہیں. کیا کروں، ہمارے مولوی نہیں بتاتے. ایک مسئلہ یاد رکھنا اور سن لو، ساری دنیا کو چیلنج. جاؤ تم بھیونڈی کے سارے مفتیوں سے کہنا اگر وہ ہمارے شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کل شرط لگانے کے لیے تیار. اگر وہ نہ مان پائے پورے مہاراشٹر کے مفتی، پورے ہندوستان کے مفتی، ساری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج. آؤ تمہیں دعویٰ ہے کہ میرا مسلک صحیح، ہمارا دعویٰ ہے میرا مسلک صحیح. تمہارا دعویٰ ہے شافعی برحق، ہمارا دعویٰ ہے ہم برحق. حنبلیوں کا دعویٰ ہے ہمارا مسلک برحق، ہمارا دعویٰ ہے ہمارا مسلک برحق. فیصلہ ہو نہیں سکتا، فیصلہ تم پہ ٹھہرا. آؤ ایک چیلنج اور ساری دنیا کے مفتیوں کو میرا چیلنج. جاؤ تمہارے یہاں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے بزرگ، سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ اور لا کر اسی بھیونڈی میں لا کر رکھو، اپنے مدرسے میں رکھ لو. امام محمد، امام یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی قاضی خان، جتنی بھی تمہاری کتابیں، ساری کتابیں تمہارے بزرگوں کی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ، جمع کرتے ہیں یہاں پر. شافعی لوگ بھی لے کر آئے، ان کو بھی جمع کر لو. مالکی اٹھا کر لائیں اپنے چھوٹے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں، ہم ان کو بھی لا کر رکھتے ہیں. حنبلی لائیں، چاروں امام کے ماننے والے اپنے چاروں مسلک کی کتابوں کو لا کر یہاں پر جمع کر دیں. اور ہم بھاگتے نہیں ہیں،
ہم بھی چھوٹے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں لے کر آتے ہیں. چلو ہمارے اہل حدیثوں میں چھوٹے بڑے جتنے بھی بزرگ گزرے سارے بزرگوں کی کتابیں ہم بھی لاتے ہیں. اور فیصلہ تم پہ ٹھہرا ہے، فیصلہ تو کرو. ہم سارے بزرگوں کی کتابوں کو پیٹرول ڈال کر مٹی کا تیل ڈال کر آؤ آج آگ لگائیں اور 1 مہینے کے بعد اعلان کریں حنفیوں اپنا مسلک لے کر آؤ، شافعیوں لے کر آؤ، مالکیوں لے کر آؤ، حنبلیوں لے کر آؤ، بریلویوں لے کر آؤ، شیعوں لے کر آؤ، اہل حدیثوں تم بھی لے کر آؤ. تو اللہ کی قسم مسجد میں ہوں، خانے خدا میں بیٹھا ہوں، سن لو فقہ جل جائے گی، کوئی فقہ کا حافظ نہیں ہے. فقہ جل جائے گی تو حنفی مسلک مٹ جائے گا، کبھی زندہ ہو نہیں سکتا. شافعی مسلک جل گیا تو وہ مسلک دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. مالکی مسلک اگر جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. حنبلی مسلک جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا. اور بریلویوں کی فقہ رضویہ سب جل جائے تو دوبارہ بریلویت زندہ ہو نہیں سکتی. شیعت دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتی، کوئی حافظ نہیں ہے. اور میرے دوستو، میرے بزرگوں کی کتابیں بھی اگر جلا دو گے تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں موجود رہیں گی، رب کا قرآن موجود رہے گا، مدینے والے کا فرمان موجود رہے گا. اور ہماری دعوت یہ ہے کہ میرے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا. اگر ماننا ہے اور اہل حدیث بننا ہے تو رب کے قرآن کو مان لے، مدینے والے کے فرمان کو مان لے، اہل حدیث بن جائے گا. انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلک جل جائیں گے لیکن مسلک کے اہل حدیث ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ ہمارے مسلک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آؤ فیصلہ تم پہ ٹھہرا، تم لے کر تو آؤ. بریلویوں تم بھی لے کر آؤ، دیوبندیوں تم بھی لے کر آؤ، شافعیوں تم بھی لے کر آؤ، مالکیوں تم بھی لے کر آؤ. اور دنیا میں جس کو بھی اپنے مسلک کی حقانیت کا دعویٰ ہے تم بھی لے کر آؤ، ہم بھی لاتے، پیچھے نہیں ہٹتے. سارے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگاؤ، پھر دیکھو بچتا کیا ہے. جو بچ جائے وہی برحق، جو بچ جائے وہی برحق. اور انشاءاللہ کچھ اور نہیں بچے گا، بلکہ بچے گا تو صرف رب کا قرآن بچے گا اور مدینے والے کا فرمان بچے گا. اور تم کہتے ہو کہ حدیثوں کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں، سمجھانے والا چاہیے. ساری حدیثیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے تھے بیچارے، جو اپنی بیٹی کا بھی جواب نہیں دے پائے. ساری حدیثیں یہ سمجھے تھے جن کو اپنی زندگی میں 16-17 حدیثوں سے زیادہ نہیں ملی. یہ ہائے ہائے ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، لیکن غور کرو انہوں نے بھی کیا کہا. لوگوں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کو مان لینا. میرے بھائیوں، تم میں اپنے آپ کو یا تو اہل حدیث کہلاؤ کیونکہ حدیث مدینے والے نے کہی ہے. حنفی اور شافعی اور مالکی یہ کہلانا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے محمد کی شریعت کی. کیوں؟ جانتے ہو یہ مکان میرا ہے، میں نے یہ 2 منزل مکان بنوایا ہے، 3 منزل تو میں لکھتا ہوں جرجیس منزل. کوئی ماں کا بیٹا آئے اور اپنا نام لکھ کر تو دکھلائے ادریس منزل، قتل کر ڈالوں گا میرے نام پر اگر اب میرے مکان پر اپنا نام ڈال دیا. کیوں؟ گھر میرا، تو کون ہوتا ہے اپنا نام ڈالنے والا؟ تیرا مکان، میں اپنا نام نہیں ڈال سکتا، تو لکھتا ہے اسماعیل منزل. میں کہوں یار نام کارڈ مکان میرا ہے، جرجیس منزل لکھ، تو تم کہو کہ مقدمہ لڑو گے، قتل کر ڈالو گے، لیکن ہم اپنے مکان پر میرا نام نہیں ڈال سکتے. تمہیں اتنی سی غیرت برداشت نہیں ہوتی کہ اپنے مکان پر میرا نام ڈال دو، غیر کا نام ڈال دو. اور زبردستی اگر کوئی کسی کے مکان پر اپنا نام ڈالتے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ چور ہے، بے ایمان ہے، ڈکیت ہے، اس نے فلاں کے گھر پر قبضہ کر لیا، اپنا نام ڈال دیا. میرے دوستو اس سے بھی بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ دین تو لے کر آیا ہے آمینہ کا لال، دین تو لے کر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے دین شریعت پر ٹائٹل ڈال دیا ہے حنفیت کا، مالکیت کا، شافعیت کا، حنبلیت کا. یہ دین لے کر آئے محمد اور تم نے اپنے آپ کو کہلوایا ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں. یہ دین کی چوری نہیں تو اور کیا ہے. دین تو نبی لے کر آئے، تمہیں محمدی کہلانا چاہیے تھا. دین تو آقا لے کر آیا تھا، تمہیں تو اپنے آپ کو اہل حدیث، حدیث والا کہلانا چاہیے تھا. تم نے نبی کے دین کی چوری کی. دین نبی لے کر آیا، تم نے نام دوسروں کا ڈال دیا، نبی کے امتیوں کا ڈال دیا. اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی، اس سے بڑی ڈکیتی اور کیا ہوگی. میرے دوستو سنجیدگی سے غور کرو.
میرے بھائیوں سنجیدگی سے غور کرو. اچھا ایک بات تم ہی بتاؤ, آپ یہاں کام کرتے ہیں, اکثر لوگ یو پی کے رہنے والے ہیں, ویسے تو اکثر لوگ ود فیملی رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنی بیویوں کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے بھی آتے ہیں گاؤں پر, اکیلے یہاں کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ کما لیں اور گھر پہ لے جائیں. تم رہنے والے ہو اعظم گڑھ کے, یا تم رہنے والے ہو کسی اور علاقے کے, تم یو پی سے آگرہ کے رہنے والے ہو, مثلاً سپوز دیٹ آگرہ کے رہنے والے ہو, بھیونڈی میں آ کر کام کر رہے ہو, بیوی تمہاری گھر پہ ہے. آگرہ سے کوئی آدمی سفر کر کے آیا کہ چلو میں بھیونڈی بمبئی میں گھوم لوں, اور گھومتے ہوئے وہ آپ سے ملنے آیا کہ چلو میرے گاؤں کا ایک آگرے کا ایک آدمی یہاں کام کرتا, میں مل لوں. آپ کی بیوی آگرہ میں ہے, آپ یہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا مہمان آگرہ سے چل کر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں 2 دن کا مہمان ہوں, میں جا رہا ہوں, ایسا کرو کہ میں آگرہ تو لوٹ کر جاؤں گا ہی. بولے جی ہاں, اگر آپ کو کچھ سامان دینا ہو تو آپ دے دیجیے, میں آپ کی بیوی کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد آپ جب لوٹے تو سوچا کہ بھائی میری بیوی گھر پہ ہے, میرا مہمان آیا ہے میرے آگرے سے, ایک ساڑی آپ نے لی یا بہترین قسم کا کپڑے کا سوٹ آپ نے لیا, کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا, لے جائیے میرے گھر پہ دے دینا. جب آپ ٹرین کا سفر کر کے اپنی بیوی کے آپ کی بیوی کے پاس وہ مہمان پہنچا تو آپ نے جب اس کی بیوی کو وہ تحفہ دیا, لیجیے آپ کے شوہر نے بھیونڈی سے یہ تحفہ بھیجا ہے, لیجیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, آپ کے شوہر نے. اب آپ کی بیوی کس کی تعریف کرے گی؟ آپ کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اب اس کو تعریف تو آپ کی کرنا چاہیے نا کہ میرے شوہر نے بھیجا ہے. اب بجائے وہ آپ کی تعریف کرنے کے اس ساڑی لانے والے, اس سوٹ لانے والے کی تعریف کرے, ارے بھائی بیٹھیے پلیز چائے پی کے جائیے. آپ تم یو پی سے آگرہ کے رہنے والے ہو, مثلاً سپوز دیٹ آگرہ کے رہنے والے ہو, بھیونڈی میں آ کر کام کر رہے ہو, بیوی تمہاری گھر پہ ہے. آگرہ سے کوئی آدمی سفر کر کے آیا کہ چلو میں بھیونڈی بمبئی میں گھوم لوں, اور گھومتے ہوئے وہ آپ سے ملنے آیا کہ چلو میرے گاؤں کا ایک آگرے کا ایک آدمی یہاں کام کرتا, میں مل لوں. آپ کی بیوی آگرہ میں ہے, آپ یہاں کام کر رہے ہیں, آپ کا مہمان آگرہ سے چل کر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی میں 2 دن کا مہمان ہوں, میں جا رہا ہوں, ایسا کرو کہ میں آگرہ تو لوٹ کر جاؤں گا ہی. بولے جی ہاں, اگر آپ کو کچھ سامان دینا ہو تو آپ دے دیجیے, میں آپ کی بیوی کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد آپ جب لوٹے تو سوچا کہ بھائی میری بیوی گھر پہ ہے, میرا مہمان آیا ہے میرے آگرے سے, ایک ساڑی آپ نے لی یا بہترین قسم کا کپڑے کا سوٹ آپ نے لیا, کہا لو یہ میری بیوی کو دے دینا, لے جائیے میرے گھر پہ دے دینا. جب آپ ٹرین کا سفر کر کے اپنی بیوی کے آپ کی بیوی کے پاس وہ مہمان پہنچا تو آپ نے جب اس کی بیوی کو وہ تحفہ دیا, لیجیے آپ کے شوہر نے بھیونڈی سے یہ تحفہ بھیجا ہے, لیجیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, آپ کے شوہر نے. اب آپ کی بیوی کس کی تعریف کرے گی؟ آپ کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اب اس کو تعریف تو آپ کی کرنا چاہیے نا کہ میرے شوہر نے بھیجا ہے. اب بجائے وہ آپ کی تعریف کرنے کے اس ساڑی لانے والے, اس سوٹ لانے والے کی تعریف کرے, ارے بھائی بیٹھیے پلیز چائے پی کے جائیے, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ تو ساڑی لے کر آئے ہیں. اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی اس کا حق ادا کرنے لگے, بھائی بیٹھیے آپ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ وہ لگے اس کی تعریف کے پل گانے باندھنے کے لیے اور اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے. آپ اس غیرت کو برداشت نہیں کریں گے. کم بخت ساڑی میں نے بھیجی تو تعریف کی پل اس کے باندھ رہی ہے, میں بھیونڈی میں اس کا کیا مطلب, وہ تو جا رہا تھا, میں نے اس کو دے دی. تعریف آپ کی بیوی کا حق ہے کہ آپ کی کرے, نہ کہ اس کی جو ساڑی لے کر گیا ہے. اور اگر آپ کی بیوی اپنے ساڑی لانے والے کی تعریف کرتی ہے, بھیجنے والے کی تعریف نہیں کرتی ہے, تو آپ اس غیرت کو برداشت نہیں کریں گے. فوراً آ کر اپنی بیوی کو گولی کی بندوق کی طرف 3 طلاق ایک بیگ دے دیں گے. بات میں نے طلاق دی بیچاری وہ ادھر گھائل پڑی ہے, کیا کریں. 3 شوٹنگ کرو گے کیا ہوگا, شوٹ جب 3 مرتبہ کرو گے تو کیا ہوگا. ایک صاحب بولے مولوی صاحب, ایک آدمی گیا بیچارہ پوڑی کھانے کے لیے, تو ایک پوڑی کھائی, اس کے بعد میں بولا کتنے کی, کہا 1 روپے, کہا ایک اور دے دو. تو ایک اور پوڑی کھا لی, تو کہا کہ ایک اور دے دو. ایک اور پوڑی کھائی, 3 پوڑی کھا چکا, جب جانے لگا تو اس نے 1 روپیہ دیا. پوڑی والے نے کہا بے 3 پوڑی کھائے 1 روپیہ دیا. بولا بے 1 مجلس میں کھائی ہے, 3 مجلس میں تھوڑی کھائی ہے. کہا بے 1 مجلس میں کھائی ہے, 3 دفعے آ کر تھوڑی کھائی ہے, تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. 1 مجلس میں کھائی 1 روپیہ دوں گا. یہ ہے ان کی دلیل ہے, یہ ہے ان کی دلیل ہے. ہم نے کہا کہ
ایک लुकमा उठा के खाया तो एक हुआ, कोई आदमी 50 लुकमे खाता है, कोई आदमी 60 लुकमे खाता है, कोई 100 लुकमे तक खा लेता है। तो वो ये नहीं कहता कि मैंने 60 मरतबा खाना खाया, क्या कहता है? एक मरतबा खाना खाया। एक मजलिस में चाहे वो 60 लुकमे खाए तब भी एक मरतबा खाना खाया, एक मजलिस में चाहे 100 लुकमे खाए लेकिन कहता है ये एक लुकमा खाना खाया। मैंने कहा बता इसके का क्या जवाब देगा? बोला यार फंस जाता हूँ, क्या करूँ, मेरी भी दलील अपनी जगह पर सही, तुम्हारी भी बात अपनी जगह पर सही। हमने कहा अकली बात करोगे तो फंसोगे। शरीयत देख शरीयत क्या कहती है, शरीयत देख शरीयत क्या कहती है। कहता यार बात तो सही यही समझ में आती है कि 3 तलाकों को एक मानना चाहिए, 3 नहीं मानना चाहिए। शूटिंग की और हैदराबाद में चलो मेरे साथ, तो हलाला सेंटर खुला है। हलाला सेंटर लिखा है बोर्ड पर, 20 साल से लेकर 80 साल के मौलवी मौजूद हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस लड़की को तलाक हो उसके लिए जिस उम्र का लड़का चाहिए वो मौलवी यहाँ मौजूद है, मौलवी हलाला कर रहे हैं। अल्लाह तौबा हो, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, मौलवियों ने हलाला सेंटर खोला है। हलाला कर लो, तो कोई बेईमानी भी कर लेता, भाग मैंने तो निकाह कर लिया, नहीं देता हूं तेरी बीवी। क्यों? मैंने तो निकाह किया, तुझे क्यों? तो बाकायदा किराए का साल तैयार किया जाता, आज तू शादी कर ले, कल तलाक दे देना, कल तलाक दे देना। मेरे भाइयों, इससे भी ज्यादा और बेवकूफी क्या होगी? मेरी माँ और बहनों, अगर तुम छतों पर आई हो तो सुन लो, तुम्हारे मर्द ये तो बेचारे गाफिल हो गए, कम से कम तुम तो अपनी इज्जत को न बेचो। तुम तो ये तसव्वुर करो कि एक रात दूसरे के पास जाओ, फिर तलाक लेकर फिर अपने मर्द के पास आओ, ये कहाँ का इंसाफ? ये तो बिल्कुल तवाइफों जैसा हिसाब है। अल्लाह के नबी ने कहा उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें किराए के साड़ से बाखबर न कर दूं? साहबा ने कहा क्या? आपने फरमाया हलाला करने वाले मर्द, कराने वाली औरतें किराए की साड़ हैं, साड़। हाय मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे ज्यादा बेहुरमती और क्या होगी? बीवी तारीफ कर रही है, साड़ी लाने वाले, सूट लाने वाले की शोहरा या तलाक की बात, तूने उसकी तारीफ क्यों की? मेरे भाइयों, जब तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे बजाय उस साड़ी लाने वाले की तारीफ कर दे, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और ये दीन इमामों के जरिए किसी के जरिए हम तक पहुंचा, तो तारीफ का हक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और तुमने मोहम्मद को छोड़कर इमामों की तारीफ के पुल गाए, तो बताओ अल्लाह ये गैरत बर्दाश्त करेगा? मैंने दीन मोहम्मद को भेजा, मोहम्मद के जरिए, इमामों के जरिए, उलमा के जरिए दीन तुम तक पहुंचा, तो तुम्हें तारीफ तो नबी अकरम की करना चाहिए थी। तुमने तारीफ इमामों की कर डाली, उनके तारीफ के पुल गाए, तो तुम तो इतनी सी गैरत बर्दाश्त देकर तो तलाक देते हो, अल्लाह तो 3000 तलाक देकर जहन्नम में डाल देगा। क्या करेगा? मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। आज हमारे बरेलवी भाई मौजूद हैं, इनका तो इलाका है, इनकी हुकूमत है, और इनका तो रोड भी खुला हुआ, इमाम अहमद रजा रोड। ये तो बेचारे बिल भी पास करा लेते, क्या करो हुकूमत इनकी, हम गरीब मुसलमान क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं? लेकिन सही बात है, मैं आपको बता दूं, आज दीन बेचारा एक अजनबी बनकर रह गया, दीन एक अजनबी बनकर रह गया। एक साहब आए और कहने लगे कि जो आदमी तकलीद नहीं करता वो पक्का मुसलमान ही नहीं। हमने कहा जो आदमी जिस इमाम की तकलीद करता है, अल्लाह की कसम वो 1/4 पर अमल करता है, 3/4 को छोड़ रहा है। बोला कैसे? हमने कहा 4 इमाम चारों बरात। बोला जी हाँ। हमने कहा तो हर इमाम के पास 54 भरना इस्लाम आया। बोले क्यों? एक इस्लाम को 4 हिस्सों में बांटो, 4 इमाम चारों बरात, तो एक इमाम के पास 54 भरना आया। बोला जी हाँ। हमने कहा हनफियों तुम पूरे हनफियत पर अमल कर डालो, 54 भर इस्लाम तुम्हें मिला। मालिकियों तुम पूरे मालिकियत पर अमल कर डालो, 54 भर तुम्हें मिला। और ये बरेल इससे कहा शाफियों से, शाफियों पूरे शाफियत पर अमल कर डालो, 54 भर तुम्हें मिला। और आए हम्बलियों पूरे हम्बलियत पर अमल कर डालो, 54 भर तुम्हें मिला। चारों इमामों को मानने वालों को 54 भर मिला। कहा तुम्हें क्या मिला? हमने कहा मुझे तो पूरा रुपया मिला। कहा क्यों? हमने कहा मुझे तो कुरान और हदीस पर हमने डायरेक्ट अमल किया, हमें तो पूरा रुपया मिला। 1 रुपए के 4 हिस्से करके लोगों ने बांट दिया। अगर हनफियत के मानने वाले तो सुन लो, 54 भर पर तुम अमल कर रहे हो, और अहले हदीस पूरे रुपए पर अमल कर रहा है। एक चैलेंज, और जाओ ये आखिरी चैलेंज है, उसके बाद मैं थोड़ी सी दूसरी बातों पर आना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनें भी आई हुई है, तो मैं आखिरी चैलेंज देता हूँ। तुम कहते हो चारों फिरके बरहक, 4 इमाम चारों बरहक। ये मिशकात शरीफ की हदीस रखी हुई है, ये इसमें बहवाला तिरमिजी और अबू दाऊद और तिरमिजी, अबू दाऊद और अहमद, मुसन्नद अहमद के हवाले है। हदीस की 3 किताबों के हवाले से एक हदीस आई है।
اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے لوگوں، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 ملتن 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ملتن 73 فرقے ہوں گے، 73۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنمی۔ چلو فیصلہ تم پہ ٹھہرا، تم ہمیں بتا دو کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے کون، ہم مان لیتے ہیں۔ تم ہمیں بتا دو ہم مان لیتے ہیں، یا میری بات تم مان لو، چلو مسئلہ تم پہ ٹھہرا، بتاؤ تو صحیح، جرأت تو کرو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمت تو کرو بتانے کی، وہ فرقہ ہے کون سا جنتی؟ تم کہتے ہو چاروں برحق، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، میرا نبی کہہ رہا ہے ایک جنتی 72 جہنمی، تم کہتے ہو 4 جنتی، تیری مانوں آقا کی مانوں، کس کی مانوں؟ کیوں الجھاتے ہو یارو، کیوں الجھاتے ہو میرے دوست اور بزرگوں؟ آؤ یا تو اس حدیث کا انکار کر کے ایک نہیں 4 فرقے جنت میں جائیں گے، محمد کی حدیث نہیں ہے، جھوٹی ہے، یا تو حدیث کا انکار کر، اور اگر ماں نے وہ بیٹا نہ جنا جو حدیث کا انکار کر سکے تو پھر یہ بتا کہ وہ ایک فرقہ ہے کون سا جنتی؟ ایک فرقہ وہ جنتی کون؟ کیا کہنے لگے؟ حنفی ہی ہوگا۔ ہم نے کہا چلو ہم اہل حدیث ہیں، آج اہل حدیثوں کو تینوں طلاق دے رہے ہیں، حنفی بنتے ہیں، لیکن یہ لکھ کر دو کہ صرف حنفی فرقہ جنت میں جائے گا، شافعی مالکی حنبلی سب جہنمی۔ بولے یہ کیسے لکھ کر دے دوں؟ کیونکہ امام تو چاروں بار آ کے تو چاروں جنتی۔ ہم نے کہا تو پھر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی، تم بتاؤ کہ وہ کون سا جنتی ہے؟ میں تو حنفی بننے کے لیے تیار ہوں، قسم خدا کی حنفیوں، تمہارے سارے ہندوستان کے مفتیوں کو میرا چیلنج، اتنا بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، میں اہل حدیثوں کو طلاق دے کر تمہارے فرقے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے سوال کا جواب دو کہ اگر حنفی فرقہ برحق ہے، میں حنفی بننے کے لیے تیار، قسم خدا کی بننے کے لیے تیار، مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، صبح بھی ہمیں نصیب نہ ہو، میں حنفی بن جاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ، کہہ دو، لکھ کر دے دو، حنفی جنتی ہے، بقیہ سب جہنمی، شافعی بھی جہنمی، مالکی بھی جہنمی، حنبلی بھی جہنمی، اتنا لکھ کر دے دو، تمہارے مفتی اور تمہارے باپ بھی نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ کیا کہتے ہیں چاروں برحق، کسی کی مان لو جنتی۔ اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی جرأت تو اہل حدیثوں میں ہوتی ہے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، ہم بتلاتے ہیں، صحیح بات لگے تو مان لینا، غلط ہو تو ٹھکرا دینا۔ میرے بھائیوں بڑے اچھے اندر، کوئی بھی چاروں مسلک کے لوگ ہوں، چاروں مسلکوں کو میرا چیلنج، کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا کون سا، اگر ایک فرقہ جنتی ہے تو بقیہ 3 جہنمی ہے یا نہیں، ان کے بارے میں لکھ کر ہمیں دے دو۔ 72 میں تو سب آ جائیں گے، ایک ہی نہ جنتی ہے، 72 کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے حنفی، ہم نے کہا چلو حنفی بننے کے لیے تیار، تم بتاؤ تو صحیح۔ بولے تو پھر تم ہی بتلا دو، ہم تو چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ایک جنت میں جائے گا، تم کہتے ہو 4۔ بولے نبی کی بات صحیح ہے، چلو میرا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، کون جائے گا؟ اہل حدیث۔ ہم نے کہا نہ اتنی جلدی گھبراؤ نہیں، اہل حدیث جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا بہت سے اہل حدیث شراب بھی پیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ڈھول تاشا بھی بجاتے ہیں، بہت سے اہل حدیث اپنی بیٹیوں کی شادی میں بارات بھی منگواتے ہیں، بہت سے اہل حدیث جہیز بھی 2-2 لاکھ کا دیتے ہیں، بہت سے اہل حدیث ٹی وی بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا اہل حدیث جنت میں تھوڑی جائے گا۔ تو بولا پھر وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہم نے کہا سن، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت۔ بولا وہی تو پوچھ رہا ہوں کون؟ ہم نے کہا سن، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، سب سے پہلے میں اپنا نام لیتا ہوں، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، اور نہ حنفی جنتی، نہ دیوبندی جنتی، نہ بریلوی جنتی، نہ شافعی جنتی، نہ مالکی جنتی، نہ حنبلی جنتی، کوئی جنتی نہیں۔ بولا پھر کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی کہتے ایک جنتی۔ ہم نے کہا صبر کرو، نہ اہل حدیث جنتی، نہ وہابی جنتی، نہ دیوبندی، نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی جنتی نہیں، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلوی، کوئی جنتی نہیں۔ میں نے کہا سن، اگر میری بات صحیح لگے تو مان، جنت میں صرف وہ فرقہ جائے گا جو صرف رب کے قرآن کو پکڑے ہو اور مدینے والے کے فرمان پر عمل کرتا ہو، وہ فرقہ جنتی۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم نے ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلک اہل حدیث بول جنتی ہوا یا نہیں، کہنے لگا اب سمجھ میں آیا۔ بتا تو، فیصلہ تجھ پہ ٹھہرا، تو بتا دے ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، یا تو حدیث کا انکار کر یا بتلا کہ ایک فرقہ جنت میں کون جائے گا۔
کہتے ہو حنفی تو تین کے بارے میں لکھ کر دو، شافعی مالکی حنبلی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک فرقہ صرف حنفی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں جرأت نہیں ہے تمہاری بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، تم نے جواب ہی نہیں دیا، تم کہتے ہو چاروں جنتی، پھر کہتے ہو حنفی جنتی، پھر کہتے ہو کہ نہیں چاروں جنتی۔ تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، دعا دے دینا یا گالی دے دینا، ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی کیا گالی سننے کے لیے، میں کیا کروں، میں کروں کیا؟ بنارس کے لوگ موجود ہیں، بنارس میں انہوں نے میری تقریر سنی ہے، اللہ گواہ ہے، بنارس کے ڈی ایم نے ایک ہفتے کے لیے مجھ پر پابندی لگائی۔ جابر نے بھی یہ پیپر پڑھا ہے، پوچھیے آپ ان سے، دینک جاگرن میں نکل کر آیا مولانا محمد جرجیز ڈابی کے وارانسی پرویش پر روک، ایک ہفتے تک مولوی جرجیز بنارس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جو کرنا ہو کر لے۔ 11 سے 18 تک پابندی، میں نے کہا میں 11 کو بھی تھا، 12 کو بھی تھا، 13 کو بھی تھا، جو کرنا ہو کر لے۔ میں تیری پابندی کو مانتا ہی نہیں ہوں، ہائی کورٹ میں نے مقدمہ دائر کیا۔ ابھی 4 کیسٹیں پھنسی ہوئی ہیں، وہ بھی اقبال ٹھاکرے والی، وہ بھی بیچارہ صلح نامہ پیش کر چکا، وہ کیسٹ بھی آزاد ہو گئی۔ 3 کیسٹیں ان کے خلاف ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دے دیے، جا یہ تیری کتابیں ہیں اور تمہاری، یا تو ان کتابوں پر پابندی لگواؤ، جس صاحب سے میں نے کہا، یا تو ان کتابوں پر پابندی ہٹاؤ، میں اپنی کیسٹوں پر پابندی لگوا دوں گا، اور اگر ان کی کتابیں کھلے عام بکتی نہیں تو اللہ کی قسم میری کیسٹیں بینڈ نہیں ہوں گی، تم ہماری پر پابندی لگاؤ، تمہاری پابندی میرے جوتے کے نیچے نہیں مانتا میں تیری پابندی۔ تم کہتے ہو پابندی، مذہب اسلام کا حق بلند کیا، ملفوظ یہاں رکھی ہوئی ہے، ملفوظ احمد رضا خان صاحب کی کتاب، غور کرو، اس ملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی بیویاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس لیے ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں رات میں پیش کی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی ان سے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ یہ تمہارے عقیدے، یہ عقیدے تمہارے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں باحیات ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے تقریر میں کہ انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور روزی بھی کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، روزی کھاتے ہیں تو لیٹرین بھی کرتے ہوں گے، باتھ روم کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے جو نبی یا جو انبیاء یا جو پیر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، روٹی اور روزی کھاتا ہے، تو پھر تم ہمیں بتاؤ کہ وہ باتھ روم کہاں کرتا ہوگا؟ بیویوں سے ملتا ہوگا تو غسل کی ضرورت بھی ہوگی، غسل خانہ کہاں ہے؟ ساری چیزیں اگر وہاں موجود ہیں تو تم ان کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہو مجھے ٹائم ٹیبل بتاؤ کہ وہ اس کے کھانے کا ٹائم کیا، اس کے پینے کا ٹائم کیا، اس کی لیٹرین کرنے کا ٹائم کیا، اس کے نہانے کا ٹائم کیا؟ ارے ہو سکتا ہے تو مانگ رہا ہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس وقت وہ لیٹرین میں بیٹھا ہو، تو مانگ رہا ہے یہاں اور وہ بیچارہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، تو بتا تو صحیح، فیصلہ تو کر، میں ماننے کے لیے تیار، ٹائم ٹیبل تو لکھ کر دے، میں ماننے کے لیے تیار۔ کہنے لگے بھائی بھابھی یہ چپ، وہ کھانا کھاتے ہیں لیٹرین نہیں کرتے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بیچارہ ایک آدمی جنتی بن گیا، یہ تو جنت میں صفت دی جائے گی جنتیوں کو، وہ کھائیں گے ڈکار لیں گے، ہضم ہو جائے گا، لیٹرین نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا تیرا پیر ابھی قبر میں ہے، جنت کا دیدار بھی نہیں کیا اور یہ صفت پہلے مل گئی، کھانا تو کھا رہا ہے لیکن لیٹرین نہیں کر رہا ہے، بیویوں سے ملتا تو ہے لیکن غسل واجب نہیں ہے۔ عجیب بات، اگر ایسے ہیں تو تمہارے پیروں سے بڑا ناپاک تو کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہے تمہارے عقیدے، تمہارے عقیدوں سے خدا بچائے، اور میرا عقیدہ بڑا پاک و صاف ہے۔ میرے کونین کے تاجدار نے 1400 سال پہلے کہا تھا، انتقال سے 2 دن پہلے کہا تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور میرا حبیب انتقال سے 1 دن پہلے کہہ رہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میرے مرنے کے بعد تو محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ تو میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اللہ کا شکر ہے یہ پیشانی اتنی مبارک ہے جو صرف رب کعبہ کے سامنے چھپتی ہے، در گیت پہ نہیں چھپتی۔ بریلی میں ایک مزار ہے کتا شاہ کا، عجیب حالت ہے، وہاں آپ جاؤ تو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ کتا مر گیا تو لوگ مٹی ڈال رہے تھے، مجھے کیا معلوم، اور 2 سال کے بعد جب گیا وہاں تو دیکھا ہوں کہ وہاں چادر چڑھائی جا رہی۔ اب لوگوں نے اس کا نام بدل کر دیا قطب شاہ، کتا شاہ سے بدل کر قطب شاہ کر دیا، لیکن رکشے والے سے کہو کہ قطب شاہ کے مزار پہ جانا تو وہ جانتا ہی نہیں،
उससे को कुत्ता शाह के मजार पे जाना तो फौरन पहुंचा देता है, जो चीज मशहूर होती है वो ज्यादा शोहरत पा जाती है। ये हालात हैं मेरे भाइयों। एक बालिश तो ऊंची जमीन मिल गई तो वो शरीफ, अब आओ वसीला मांगो यहाँ, अब आओ मिन्नतें मांगो यहाँ, अब आओ सजदे करो यहाँ। ये तो तुम्हारी बातें सुनते हैं, बगैर वसीले के सुनते, बगैर वसीले के सुनते। अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। हमने कहा मेरे रब की बात कर रहा है, मेरे रब की। मेरा रब इतनी बुलंदी से सुनता है कि सूरज हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील है। सूरज इतना गहरा है कि अगर उसको बीच से खोखला कर दिया जाए तो ऐसी मौजूदा 13,000 दुनिया सूरज के पेट में चली जाएंगी, 13,000 दुनिया। और कोई रॉकेट अगर सूरज के अंदरूनी हिस्से में सफर करना चाहे तो सूरज के आखिरी हिस्से में पहुंचने के लिए उसको 7 साल लग जाएंगे। लेकिन कब, जब वो ऐसे रॉकेट पर बैठकर सफर करे जो रॉकेट 1 घंटे में 15,000 मील की रफ्तार से उड़ता हो, तब उसको कितना वक्त लगेगा? 7 साल। हमने कहा अभी आसमान नहीं आया, अभी सैयारे आएंगे। बोला हाँ, पहला सैयारा बहुत नजदीक, दूसरा सैयारा बहुत ऊपर। पहले सैयारे तक जाने के लिए उम्र चाहिए 7,000 साल की, और दूसरे आखिरी सैयारे तक पहुंचने के लिए उम्र चाहिए 40,000 साल की। जबकि ऐसे रॉकेट पर बैठकर सफर करो जो रॉकेट 1 घंटे में 15,000 मील उड़ता हो तब। बायोलॉजी पढ़ने वालों, तुम पढ़ते हो बताता एक मुल्ला है, पढ़ते तुम हो समझाना पड़ता है एक मौलवी को। क्या करूं, यही तो मजबूरी है मेरे साथ। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, मजबूरी यही है कि उनको बताने वाले पंडित न मिले, बताना हमें पड़ता है। बरेलवियों की किताबों में भरा पड़ा है, लेकिन मजबूरी तो यह है कि उनको उनके मौलवी नहीं समझाते, समझाना हमें पड़ता है। हनफियों की किताबों में भरा पड़ा है, लेकिन क्या करूं, उनको समझाने वाले उनके नहीं मिलते, हमें समझाना पड़ता है। दोनों शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों शागिर्द खुद इमाम अबू हनीफा के उस्ताद होने के बावजूद उनकी तकलीद नहीं करते, बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये तकलीद को वाजिब करार दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कह रहे हैं कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग के अंगारे रखे जाएंगे, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना न पढ़ने वाले से अफजल है। बताओ किसकी मानूं? कहने लगे दोनों पर हक, पढ़ो तो वो भी सही, ना पढ़ो तो वो भी सही, दोनों पर हक। इससे ज्यादा और पागलपना क्या होगा? मैं ही पागल हूं। एक इमाम कह रहा है ये दिन है, दूसरा कह रहा है ये रात है। मुफ्ती साहब, एक इमाम कहता है ये दिन, एक कहता है ये रात, क्या मानूं? का दोनों पर हक। जब दोनों पर हक तो मैं ही पागल हूं, मुझे पागल खाने में भर्ती कर दो। हमें नहीं मालूम ये दिन है कि रात है। एक कह रहा है कि ये हलाल है, दूसरा इमाम कहता हराम है। मुफ्ती साहब कौन सही? मुफ्ती साहब बोले अरे भाई चारों इमाम बरात, एक कह रहा हलाल, एक कह रहा हराम, दोनों तो सही है। दोनों सही तो हम ही पागल हैं, हम ही पागल हैं। इमाम अबू हनीफा कहते हैं घोड़ा मकरूह, अल्लाह के नबी ने घोड़े का गोश्त खाया है। हज़रत आयशा फरमाती है वो हलाल है, और इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं वो मकरूह है। पूछो क्या सही? बोले कि हमारी इमाम की बात ज्यादा सही। हम पागल हैं, हमें नहीं मालूम हदीस क्या है। तुम लेकर तो आओ, एक मसला लेकर आओ जो हदीस में ना हो, और फिर जब हदीस में है तो फिर तुम्हें जुर्रत कैसी है कि तुम फिक्र पर अमल करते हो। और सुन लो, हमसे बात करना है तो ये तो मुकल्लिद के एतबार से करना या गैर मुकल्लिद। अगर तुम ये कहते हो कि हम मुकल्लिद हैं तो सुन लो, तुम्हें जो भी बात कहना हो वो इमाम के कौल से साबित करना होगी। हदीस मत पढ़ना, क्योंकि हदीस तो अहले हदीस का हक है पढ़ने का। तुम कौन होते हो हदीस पढ़ने वाले? तुम तो कहते हो हदीस डायरेक्ट समझते ही नहीं है, फिर हदीस क्यों पढ़ रहा है? हदीस क्यों पढ़ रहा है? तू इमाम से समझा हमें, तू इमाम का मुकल्लिद है, इमाम के बारे में बताते रहे इमाम ने ये कहा, तू हदीस नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हदीस तो तू बगैर इमाम के समझता ही नहीं है। तो जो कुछ कहना हो इमाम के कौल से समझाना। सहारा दोनों का लेते हैं कि बगैर हदीस के तो चारा ही नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने माना है कि हम अहले हदीस हैं, कुरान को मानते हैं, मदीने वाले के फरमान को मानते हैं। बात आगे बढ़ गई, बात आगे चली। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनके और कौन कौन से मसाइल आपके सामने बयान किए जाएं। मलफूजात पढ़ लोगे तो आप चकरा के रह जाएंगे, चकरा के। इतनी बोखुरा बातें मौजूद हैं कि कनीज ताजिर की शेख इबा कर रहे हैं, जाओ तुझे पसंद आ गई तो तू ले ले। इनके पास यही है, बेचारे लड़कियां देते हैं। हमारे इटावा की एक लड़की है, वो उसकी शादी हो गई कानपुर में,
تو وہ بیچاری کیا کرے، بریلوی گھر میں چلی گئی. کیا کہتے پراپرٹی والے بیچارے دیکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں دیکھتے میری بیٹی کی زندگی کیا ہوگی. تو جب وہ اٹاوا کی لڑکی بریلی کے گھر میں کانپور میں پہنچ گئی تو اب لوگ اس سے کہنے لگے کہ چل بیٹا نہیں ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس چلیں. وہ بولی میں اہل حدیث گھر کی ہوں، میں نہیں جاؤں گی. تو اس کی نند جو تھی اہل حدیث لڑکی کی یعنی شوہر کی بہن بولی ارے فلاں فلاں بابا کے پاس فلاں فلاں عورتیں جا کے گود بھر کے آ رہی ہیں، تو نہیں آتی ہے؟ بولی میری نند میں چلی جاؤں گی بازار پہ، لیکن ایک کام کر کا کیا کام کروں کا تیرا رنگ کالا کلوٹا ہے، تیرا رشتہ نہیں آتا، پہلے تو بابا کے پاس جاؤ کہ بابا میری دعا اللہ تک پہنچا دو، میرا رنگ گورا کر دو تاکہ میرا رشتہ آنے لگے. اگر تیرا پیر تیری دعا اللہ تک پہنچا کے تیرا رنگ گورا کرا دے تو میں بھی مانگوں گی، اولاد مانگوں. کہا واہ آج تک ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیر کسی کی کالے رنگ کو گورا دے سکا؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے. قریب اللہ کی قدرت ہے، جب تیرا پیر کسی کے کالے رنگ کو گورا رنگ نہیں کرا سکتا تو کالی گوری اولاد کیا دے سکتا ہے؟ جا پہلے اپنے رنگ کو گورا کرا، اس کے بعد میں میرے پاس آنا. جب تیرا رنگ گورا ہو جائے تب میں جاؤں گی مزار پہ مانگنے کے لیے. اسی وقت پورا گھر اہل حدیث ہو گیا ہے بابو پوروا میں، کانپور کے اندر. مانو اصلاح کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے. لیکن کیا کروں، وہاں سے آگے بڑھ کے میں کہہ رہا تھا کہ سورج سے آگے سیارے، پہلے سیارے تک جانے کے لیے 7,000 سال اور دوسرے سیارے تک جانے کے لیے 40,000 سال لگیں گے. جبکہ آپ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ 40,000 سال. اس کے بعد میں ابھی پہلا آسمان نہیں، صحیح کہکشاؤں کا دور آئے گا. ایک قریبی کہکشاں، ایک بعیدی کہکشاں. قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو عمر چاہیے 7 لاکھ سال کی، اور آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آدمی کو 40 لاکھ سال کی. لیکن کب؟ 15,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والا راکٹ نہیں، بلکہ اس راکٹ پر بیٹھے جو راکٹ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو تب 40 لاکھ سال لگیں گے. کس راکٹ پر؟ منٹ کی بات نہیں، سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. 1 سیکنڈ میں آنکھ بند کرو کھولو، بس اتنی دیر میں جو راکٹ 1,46,000 میل کی رفتار سے اڑے گا تب کتنے سال لگیں گے؟ 40 لاکھ سال. یہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے 40 لاکھ. تب کہاں پہنچے گا؟ آخری کہکشاں پر. اس کے بعد پہلے آسمان سے تھوڑا نیچے ایک ستارہ ہے، اور ستارے کی روشنی زمین پر آنے میں تقریباً 3 ارب سال لگتے ہیں. 3 کروڑ نہیں، 30 کروڑ نہیں، 3 ارب سال. اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال، جبکہ ستارے کی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، تب اس کو آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. اس کے بعد پہلا آسمان. ذرا غور کیجئے کہ اتنے بلندی پر کہ ایک راکٹ اگر سفر کرے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل اڑتا ہو تب اس کو ستارے تک پہنچنے میں 3 ارب سال لگیں گے. اس کے بعد میں جا کر پہلا آسمان آئے گا، پھر اتنے ہی اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں. 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. کتنا بلند ہوا. اور آئے قبر پجو مردوں سے ڈرنے والوں، ہم زندوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہو، تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سن لو وہابیوں کا عقیدہ. اتنا بلند ہے میرا پروردگار. یہ مردوں سے ڈرنے والے زندوں کو ڈراتے ہیں، یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا. بنارس میں پابندی کی بات ابھی میں نے بتائی تھی، اس میں کمینہ ایک اشتہار لکھتا بریلوی مفتی کیا، جو مولوی جرجیز کو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. اس نے پرچہ اشتہار لکھا کہ جو مولوی جرجیز کو قتل کر دے 100 شہیدوں کا ثواب. ہم نے کہا تم نے ایک مچھر کو بھی تو قتل نہیں کیا، مولوی جرجیز کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو. ایک مچھر کو مارنے جاتے ہیں تو تھانے میں اجازت لیتے ہیں پولیس والوں سے کہ میں مچھر کو مارنے جا رہا ہوں، مار سکتا ہوں یا نہیں. کہوں گو ہتیا کی طرح ان پر پابندی تو نہیں لگی. میں نے کہا تم کہتے ہو گو ہتیا پر پابندی، اور میں نے کہا جاؤ جو سزا دینا ہو دے. تیری کتاب منو اسمرتی میں لکھا ہے جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں چلے گا. جا مقدمہ ہم پہ دائر کر، بھگتنے کے لیے تیار. تیری کتاب میں لکھا ہے کہ جو گائے کا گوشت مہمان تیرے گھر میں آئے تو سب سے پہلے کھلا، پہلے خود نہ کھا، مہمان کو کھلا. اور جو گائے کا گوشت کھائے بغیر مر گیا وہ 21 جنم تک پشو بنے گا، پہلے سور، گدھا، کتا یہ سب بنتا رہے گا 21 جنم تک. تو مچھر کو مارتے ہو تو پولیس تھانے میں اجازت لیتے ہو، مولوی جرجیز کو قتل کر دو 100 شہیدوں کا ثواب. اور مفتی نے اپنا فتوے کا نام ڈالا نہیں کہ کس مفتی نے فتوا دیا، بیچارہ اتنا بزدل، رنگیلا رسول کی کتاب لکھنے والے کی طرح
کتاب تو لکھ دی لیکن بزدل مصنف نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اس کتاب پر، بس ایسی بزدل، فتوا تو دے دیا۔ ہم نے کہا مفتی صاحب جب اتنا بڑا ثواب ہے تو تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم ہی لے لو، آؤ قتل کرو ہمیں، 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اپنی پبلک سے کیوں کہتے ہو، عوام سے کیوں کہتے ہو؟ نہیں، ہم قتل نہیں کریں گے، قتل کا سزا کون بھگتے گا؟ وہ تو ہماری عوام جانے، کوئی نہ کوئی تو قتل کر دے گا۔ مفتی خود نہیں لینا چاہتا، خود پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، پہلا آسمان تب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ساتواں، 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ اتنے بلند ہونے کے بعد تو کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور میں یہ کہتا ہوں اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی میرے رب العالمین کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی اونچائی سے کہ جہاں کروڑوں اور اربوں سال میں راکٹ نہ پہنچ پائے، میرے پروردگار کی قوت سماعت و بصارت کا یہ حال ہے کہ اتنی بلندی سے کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر اگر کالی چیونٹی رینگتی ہے تو میرا پروردگار اتنی بلندی سے کالے رات میں، کالے پتھر پہ، کالے جنگل میں چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ میرا پروردگار چیونٹی جب پتھر پہ پیر رکھتی ہے، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، تو اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے، میرا پروردگار اتنی بلندی سے اس چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے بغیر کسی وسیلے کے۔ جو رب العالمین بغیر کسی وسیلے کے سن لے تو چیونٹی کی آواز سن لے، ہماری دعا نہیں سن سکتا، نماز ڈائریکٹ قبول کرے، روزہ ڈائریکٹ قبول کرے، حج ڈائریکٹ قبول کرے، لیکن اولاد دینے کا ٹھیکہ پیر لے کر آیا اللہ کے پاس، اولاد دینے کا ٹھیکہ۔ کیا کروں میرے دوستو، ایک مرتبہ بدایوں میں گیا تو وہاں ایک کتیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، تو جیسے وہ مزار کے قریب پہنچی تو وہاں کے مجاوروں نے کہا ہٹ بھاگ بھاگ ہٹ، اس کو بھگا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندوں کیوں بھگاتے ہو؟ اس کو بھی بیٹا نہیں ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی وسیلہ مانگنے جا رہی ہے، اس کو کیوں بھگاتے ہو؟ بے بیوقوف، ہم نے کہا کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو؟ میرا رب العالمین تو بچے دینے کو کسی کو سب کو دیتا، وہ تو نہیں شرماتا۔ ارے وہ انسانوں کو بھی بچے دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے، ان کو بھی بچے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کتوں کو، کتیوں کو بھی بچے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی دعائیں سنتا ہے، سور کو بھی بچے دیتا ہے جب وہ دعا، یہ سب اللہ معافی سماوات، ساری چیز اللہ کی تصریح بیان کرتی ہیں، تو سور کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کو تو شرم نہیں آتی، تیرے پیر کو شرم آ رہی ہے، ہو سکتا بچہ نہ ہوتا وہ بیچاری وسیلہ مانگنے۔ ہم نے کہا اچھا اس کتیا کو بیٹا نہ ہو، یہ کس سے وسیلہ مانگے؟ بولے ان کے کوئی پیر ہوں گے ان سے مانگے۔ ہم نے کہا یہی تو فقر ہے، یہی تو شکر ہے کہ میرا